بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ اور ہر وقت حفاظت فرمائے، آمین۔ سچے مسلمانوں، اچھے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور و خوض کریں گے اور سوچیں گے۔ تو یہ آج کی جو حدیث ہے، اس کا کتاب جو ہے حدیث کی کنز الاعمال، اور حدیث کا نمبر ہے 32,513، یعنی 32513۔ اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، موسم سرد کو مرحبا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی اس میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ سرد موسم، سردی کا موسم جو ہے، اس کو خوش آمدید کہا کرو، اسے مرحبا کہا کرو، اسے ویلکم کیا کرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب اسے کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس سردی میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں وہ بہت ساری ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ساتھ ساتھ ہم جب صبح صبح خاص طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ مومن کی عبادت ہے، بندگی ہے، اور خصوصی طور پر سردیوں میں صبح صبح لحاظ سے نکلنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، دل نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا۔ تو اس وقت جب بندہ گرما گرم لحاظ سے نکلتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی عبادت یعنی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت سب سے زیادہ پیار آتا ہے اپنے بندے پر۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خصوصی طور پر پیار سے دیکھ رہے ہوں اور انہیں اسے پیار سے چاہتے ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو، اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو پیار سے دیکھیں اور اس پر انہیں پیار آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سردی کے موسم کے جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ تو یہ ساری رحمت کی صورت میں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں صبح صبح لحاظ سے نکلنا بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کر لیں، ٹائم پر اٹھ کے یعنی وقت پر اٹھ کر نماز فجر ادا کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے اجر و ثواب کو اگر مومن کو پتہ چل جائے تو یقین جانیے وہ ساری ساری رات جاگتا رہے اس چکر میں کہ نماز فجر کا ٹائم ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ سمیٹوں گا، تو یقین جانیے وہ ساری ساری رات جاگتا رہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے ہم کتنی توجہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ گھر میں کوئی اٹھانے والا اٹھا دے تو ہم اس پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں عادت نہیں ہے صبح اٹھنے کی، وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنے کی، تو روزانہ کوشش کر کے الارم لگائیں، کسی گھر میں جو سب سے پہلے اٹھتا ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں، اور یہ روز اس طرح سے وقت پر اٹھ کے نماز پڑھیے، روز وقت پر اٹھ کر نماز پڑھیے، اور اس طرح سے اپنی عادت بنا لیجئے۔ یہ عادت بن جائے
تو ساری اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں اور میری یہ ویڈیو سنتے ہیں، اس پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ جو باتیں آپس میں کر کے، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کمنٹس میں آ کے مجھے کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں، غور و غوض کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم عمل کر لیں، تو کتنی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو اس لیے پیارے پاکستانیوں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں، ان کے احکامات جو ہیں، اس لحاظ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یعنی وحد ایک نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو 750 دفعہ یعنی 750 دفعہ قرآن پاک میں بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، یاد دلایا گیا ہے۔ یعنی یہ وحد ایسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یاد دلاتے ہیں۔ 5 وقت آپ کے آس پاس سینکڑوں مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اور ان میں بھی یہی کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ درست راستے کی طرف۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے صرف ایک نماز کے لیے ہے۔ تو ہمیں کیوں نہ ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کو کرنے کی عادت بنا لیں، یعنی وقت پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ یہ تو ہو گئی آج کی حدیث کی بات۔ اب آتے ہیں اپنے روز روٹین کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، اسی طرح سے کوشش کریں عملی اقدام اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ پھلدار پودے لگانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباش کہیں، ان کے لیے تالی بجائیں، ان کے لیے سبحان اللہ کہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور خود بھی ان میں شامل ہو جائیں، ڈٹ جائیں اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اپنے مذہب اسلام کے لیے جتنا بھی کام کر سکتے ہیں کر جائیے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ یہ موقع اپنے رب کو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے مذہب کی ترقی کے لیے بار بار نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ زندگی کے جو چند سال، چند مہینے، چند دن یہ باقی رہتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس سے عملی اقدامات کیجئے۔ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اچھا کام کریں، اور ہر اچھے کام سے پہلے یہ سوچ بنا لیں کہ میں اس کام کو صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا رب جو ہے اور میرا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ جب آپ اس سوچ کے تحت کہ میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، جب اس سوچ کے تحت کہ میں اپنے پیارے رب کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک کی فلاں آیت جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے اس پر غور کرتے ہوئے، اس پر سوچتے ہوئے یہ فلاں اچھا کام کر رہا ہوں، جب آپ کی سوچ، آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو ہر کام کا ثواب ہوگا، چلنے کا بھی، اٹھنے کا بھی، بیٹھنے کا بھی، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں ان سب کا اجر و ثواب بھی ملے گا آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی ہمیں آس پاس ہمارے ماحول میں آسانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس طرح سے ہم بطور قوم، بطور مسلمان ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ، ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ بھی ہر وقت یہ غور و غوض کرنا جاری رکھیے، اور اس کے بعد عمل کرتے رہیے۔ یہی ہماری ہر جگہ کی، ہر وقت کی، ہر بندے کی، ہر انسان کی ہر وقت کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے
اور مزید آگے بڑھ کر اچھے کام کرنے اور اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔